تو دیکھیے جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ حسین کا جہاد رسول کا جہاد ہے، حسین کا جہاد کار الہی ہے، تو کربلا کیا ہے؟ پھر کربلا کیا ہے؟ اب یہاں سے سمجھیں کربلا کو۔ ایک آخری نقطہ، پروردگار عالم نے جناب نوح سے کشتی بنوائی تھی، اور کشتی کیا خدا جانے کتنا بڑا جہاز ہوگا وہ، اور کیا کچھ نہ ہوگا اس میں، جس کو اللہ نے آیت قرار دیا، اس کو اللہ نے آیت قرار دیا، سفینہ نوح کو اللہ نے آیت قرار دیا۔ اور وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ ہود، کہ کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے ذریعے، وحی کی رہنمائی میں کشتی بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ یعنی کوئی ذرہ برابر بھی عمل صنعت سفینہ میں ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کی رضا اس کی منشے کے بغیر ہو۔ اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ آیت ہے، وہ ذریعہ نجات ہے قوم نوح کے لیے، طوفان نوح سے نجات کا ذریعہ ہے، اور کربلا طوفان کفر طغیان سے نجات ہے امت محمدی کے لیے۔ تو سفینہ نوح بنا اللہ کی نگرانی میں، تو کیا کربلا اللہ کی نگرانی کے بغیر ہوگی؟ کربلا کیا اللہ کی مشیت کے خلاف ہوگی؟ کربلا کیا اللہ کی رضا کے بغیر ہوگی؟ اور ویسے بھی پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کی معرفت یہ کہہ کے کرائی تھی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، اور سفینہ نوح آیت الہی ہے۔ تو اہل بیت آیات الہی ہیں۔ آیات الہی کے عمل کو اگر سمجھنا ہے تو پھر ایک عام انسان کے عمل کی کسوٹی پر نہ کسو۔ امت کا تو عالم یہ کہ رسول کے عمل کو اپنے ذہن اور اپنی عقل کے مطابق ناپتی ہے، تو بھلا کربلا کو کیا سمجھے گی؟ یہ تو آپ کا شرف ہے کہ آپ معرفت محمد بھی رکھتے ہیں، معرفت امام بھی رکھتے ہیں۔ آپ اس انداز پر امام کو پہچانیں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ جب کربلا سمجھ میں آئے گی تو صحیح معنوں میں کربلا کے وہ اثرات کہ جن کے لیے کربلا برپا ہوئی اور ان کی بقا کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ تو حسین کا عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اب ہم نے ویسے تو کہہ دیا کہ وہاں پر پروردگار عالم کی منشا ہے، پروردگار عالم کی رضا ہے، اس کی نگرانی ہے، اور بہرحال ہم نے کہہ نہیں دیا آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں، ہر امام کے قبر پر آپ محبت الوحی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف الملائکہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر صرف ایک بات کہ کیا ہم جب سورہ قدر پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، تمام امور کے ساتھ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ زمانے کے امام پر۔ یہی عقیدہ ہے نا؟ تو کیا امام حسین 10 سال زمان کا امام نہیں تھے؟ تو 10 سال شبہ قدر امام کے عہد امامت میں آئیں، تو جو امور امام پر ملائکہ اور روح لے کے نازل ہوئے اس میں کربلا تھی کہ نہیں تھی؟ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پہ تمام کر رہے ہیں کہ کربلا کو سمجھیں گے، حسین کو سمجھیں گے تو عزاداری کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، ورنہ حقیقی عزاداری کا فقدان ہی ہو جائے گا۔ یہ معرفت اگر نہ ہوگی، بہت ضروری ہے۔